اسماعیل ہانیہ کا قول ہے من یصنع التاریخ لیس کمثل من یقضی الحیات یطالع التاریخ، کہ جو تاریخ بناتا ہے وہ اس جیسا نہیں ہے جو بس زندگی گزار کر تاریخ کو دیکھتا ہے۔ تو گویا دو طرح کے رویے ہیں، ایک وہ جو صرف تاریخ دیکھتے رہتے ہیں اور ایک وہ جو تاریخ بنا ڈالتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، تاریخ بنانا صرف بادشاہوں، سپاہیوں اور لیڈرز کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی تاریخ وہ ہے جو صرف کتابوں میں لکھی جاتی ہے۔ تاریخ وہ بھی ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں، آپ کی گود میں اور آپ کے رویوں سے لکھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کرسٹل کلیئر ٹروتھ ہے کہ تاریخ بنتی ہی عورت سے ہے۔ ویمن شیپڈ ایوری چیپٹر، کیونکہ تاریخ کے اکثر بڑے فیصلے گھر کے اندر ایک عورت کے صبر، اس کی تربیت، اس کی دعاؤں اور اس کی حکمت سے بنتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، کبھی عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پارٹ آف ہسٹری ہے، بلکہ اسے کہا گیا کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہسٹری نے موو آن کیا ہے۔ کیونکہ عورت چاہے تو فرد بدل سکتا ہے، عورت چاہے تو گھر بدل سکتا ہے، عورت چاہے تو نسل بدل سکتی ہے، اور اگر عورت چاہے تو ہی تاریخ بدل سکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کی قربانی ہے، ایک عورت کی موٹیویشن ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے لیے رول ماڈل کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جب سب سے پہلے غار حرا سے واپس آئے وحی کے نزول کے بعد، تو آپ کتنے غمگین، خوفزدہ اور پریشان تھے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کس نے ریلیکس اور موٹیویٹ کیا؟ ایک عورت نے جو وائف کے روپ میں تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں سب سے بڑی اسکالر جن سے فتاویٰ لیے جاتے تھے، وہ ایک عورت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو گویا ایک علمی سرمایہ ایک عورت کے ذہن نے محفوظ کیا۔ پھر آپ اسی طرح دیکھیں فاطمہ بنت الخطاب کہ بہن کے حوصلے نے تاریخ کے سب سے مضبوط صحابی پیدا کیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹانے میں اسباب کے درجے میں کس کا ہاتھ تھا؟ ایک عورت کا جو بہن کے روپ میں تھی۔ امام بخاری کی تربیت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایک عورت کا جو ماں کے روپ میں تھی۔ امام شافعی کی تربیت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس کی قربانیاں ہیں؟ کس کی دعا ہے؟ کس کی محنت ہے؟ ایک عورت جو ماں کے روپ میں تھی۔ تو گویا عورت ہر روپ میں تاریخ بنا سکتی ہے، کیونکہ women do not wait for history to happen, they rise and write it۔ ایک عورت کی ہمت اور فیصلے سے تاریخ بدل سکتی ہے۔ جب عورت مشکل وقت میں کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک عورت کے پاس علم اور شعور آتا ہے تو آنے والے نسلوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ عورت جو بدلے بدل جائے زمانہ۔ ایک عورت کی تربیت ایک نسل کی تربیت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح عورت کے کردار اور استقامت سے اقوام بدلی ہیں۔ اور جب عورت گھر کے اندر خدمت کرتی ہے اور گھر سے باہر ایک پازیٹیو رول ادا کرتی ہے تو چار سو بدل کر رہ جاتا ہے۔ تو آئیں ہم بھی ہمت اور مضبوط عزائم کے ساتھ اٹھتے ہیں، پھر علم و شعور کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں، پھر اپنے کردار اور عمل سے اور خدمت کر کے انسانیت کی اپنے ماحول کو بدلتے ہیں۔ کیونکہ آپ سب نے وہ نہیں بننا جو صرف تاریخ پڑھتے ہیں، بلکہ آپ نے وہ بننا ہے جن کو تاریخ پڑھے گی۔